حویلی کے دالان میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اچانک اوپر والی منزل سے ایک دل خراش چیخ ابھری جس نے دیوار ہلا کے رکھ دیے۔ شیزا نے اپنے کمرے کے فرش پہ ٹھہر تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ جمے ہوئے تھے جیسے کوئی اندر سے اس کے وجود کو نوچ رہا ہو۔ پسینے کی بوندیں اس کی پیشانی پہ چمک رہی تھیں اور ہونٹ درد کی شدت سے نیلے پڑ چکے تھے۔ لالا بچائیں مجھے، میں مر رہی ہوں۔ اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کے رہ گئی۔ درد کی لہریں اتنی شدید تھی کہ اسے لگا اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے۔ وہ مچھلی کی طرح فرش پہ تڑپ رہی تھی، کبھی دائیں کروٹ ہوتی تو کبھی بائیں، مگر سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، سانسیں اکھڑ رہی تھی، کمرے میں موجود چیزیں اسے دھندلی نظر آنے لگیں، مگر اس تڑپ کے عالم میں بھی اس کی زبان پہ صرف ایک ہی نام تھا، وہ شخص جو اس کا محافظ تھا، اس کا سہارا تھا، اس کا سلطان، لالا۔ سلطان ابھی حویلی کی دہلیز میں داخل ہوا تھا جب شیزا کی چیخ اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے، خون منجمد ہونے لگا۔ وہ دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا تو منظر دیکھ کے اس کی روح کانپ گئی۔ شیزا فرش پہ پڑی تڑپ رہی تھی، اس کے سفید لباس پہ پسینے کے دھبے اور زرد پڑتا چہرہ اس کی سنگین حالت کا پتہ دے رہا تھا۔ شیزا میری جان، کیا ہوا ہے؟ سلطان اس کے پاس فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اسے سہارا دینے کی کوشش کی۔ شیزا نے تھڑ تھڑاتے ہاتھوں سے سلطان کی قمیض کی آستین تھام لی، اس کی انگلیاں درد کی شدت سے مڑ رہی تھی۔ لالا بہت درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ اس کی سسکی سلطان کے کلیجے کو چیر گئی۔ سلطان نے بنا کچھ سوچے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کی اپنی پیشانی پہ پسینہ آ چکا تھا۔ وہ اسے لے کے سیڑھیوں سے نیچے بھاگا، گاڑی میں اسے پچھلی نشست پہ لٹاتے ہوئے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ راستے بھر میں وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتا تو دوسرے سے پیچھے لے جا کے شیزا کو تسلی دیتا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا، بس تھوڑی دیر۔ سلطان کی آواز میں رعب مفقود تھا، وہاں صرف ایک اندیکھا خوف تھا جو اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ اس نے اسپیڈ بڑھا دی، سگنلز اور ٹریفک کی پرواہ کیے بغیر وہ ہسپتال کی طرف اڑ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے آج اس کی اپنی زندگی داؤ پہ لگی ہو۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اسٹریچر کے پہیوں کی آواز سلطان کے اعصاب پہ ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم شیزا کو ایمرجنسی وارڈ میں لے گئی۔ سلطان کو باہر ہی روک دیا گیا، وہ بے چینی سے باہر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی قمیض کی آستینیں شیزا کے پسینے اور آنسوؤں سے نم تھیں۔ کچھ دیر بعد ادھیڑ عمر لیڈی ڈاکٹر وارڈ سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی اور تھوڑی حیرت تھی۔ اس نے سلطان کو اشارے سے اپنے کیبن میں بلایا۔ سلطان کے قدم من بھر ہو رہے تھے، اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بری خبر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی اینک ٹھیک کی اور سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے مگر ٹھوس لہجے میں کہا، شیزا کی حالت بظاہر جسمانی نظر آتی ہے، مگر اس کی جڑیں اس کے اعصاب اور ایک خاص قسم کی نفسیاتی گھٹن میں ہیں جسے طبی زبان میں ہسٹیریا کی ایک پیچیدہ شکل کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے فائل میز پہ رکھتے ہوئے انکشاف کیا کہ اس کے جسم کا شدید درد ایسے دوروں کی گرفت میں ہے جو اسے مفلوج کر سکتے ہیں۔ اس کا واحد علاج ادویات سے زیادہ ایک محفوظ اور قریبی ازدواجی تعلق ہے، کیونکہ اس کے نظام کو اس وقت جس لمس اور تحفظ کی ضرورت ہے اسے صرف اس کا شوہر ہی دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے سلطان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شیزا جسے اس نے ہمیشہ ایک مقدس رشتے کی چھاؤں میں رکھا، اب اس کی زندگی بچانے کا راستہ اسے رشتے کی دیوار گرانے سے ہو کے گزر رہا ہے۔ سلطان ڈاکٹر کے کیبن سے باہر نکلا، اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کوریڈور کی سفید دیواریں اسے اپنی طرف سمیٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ نظر جمائے اپنی انا معاشرتی رتبے اور اس پاکیزہ رشتے کے درمیان لٹک رہا تھا جسے اس نے سالوں سینچ کر جوان کیا تھا۔ شیزا اس کے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں تھی، وہ اس کا مان تھی، اس کی دعاؤں کا مرکز تھی، مگر آج وہی زندگی ایک ایسے موڑ پہ کھڑی تھی جہاں اسے بچانے کا واحد راستہ اس کا اپنی نظروں میں گر جانا تھا۔ سلطان نے دیوار سے ٹیک لگائی اور اپنی بند مٹھیوں کو سختی سے بھینچا۔ اس کے ذہن میں بار بار ڈاکٹر کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، اگر اسے مخصوص تحفظ اور قربت نہ ملی تو یہ درد اس کے اعصاب کو ہمیشہ کے لیے ناکارہ بنا دے گا۔ ایک طرف شیزا کی تڑپتی ہوئی صورت تھی اور دوسری طرف وہ لالا کا لقب
جو شیزا اسے مان سے پکارتی تھی۔ گھنٹوں کی ذہنی اذیت اور خود سے جنگ کے بعد جب ڈاکٹر دوبارہ سے باہر آئی، شیزا کے کراہنے کی آواز آئی تو سلطان کے اندر کا محافظ جیت گیا اور اس کی مردانہ انا ہار گئی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھتے ہوئے ایک ایسے فیصلے کی طرف قدم بڑھا دیے جو ان دونوں کی زندگیوں کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑنے والا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس فیصلے کے بعد وہ شیزا کی نظروں میں کبھی وہ پہلے والا لالا نہیں رہ پائے گا، مگر اسے زندہ رکھنے کے لیے اسے زہر پینا ہی تھا۔ ہسپتال کے اس چھوٹے سے نیم تاریک کمرے میں جہاں فضا میں جراثیم کش ادویات اور بیچارگی کی بو بسی ہوئی تھی، سلطان نے ایک بوڑھے نکاح خواں اور 2 اجنبی گواہوں کی موجودگی میں اپنی زندگی کا سب سے کٹھن فیصلہ کیا۔ شیزا نیم بے ہوشی کی حالت میں بیڈ پہ پڑی تھی۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے ابھی بھی چمک رہے تھے اور گاہے بگاہے درد کی شدت سے کسمساتی تھی۔ جب نکاح خواں نے نکاح کے بول پڑے تو سلطان کو اپنا گلا خشک محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی ہی روح کا سودا کر رہا ہو۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کاغذات پہ دستخط کیے اور نکاح خواں کے اشارے سے شیزا کا ہاتھ تھام کے اسے انگوٹھا لگوایا۔ شیزا کو اس وقت خبر بھی نہ تھی کہ جس لالا کے سائے میں اس نے ہمیشہ خود کو محفوظ سمجھا، وہی شخص اب قانونی اور شرعی طور پہ اس کا مجازی خدا بن چکا ہے۔ نکاح کے اختتام پہ جب گواہ رخصت ہو گئے، کمرے میں صرف سلطان اور بے خبر شیزا رہ گئے، تو سلطان نے دور کھڑے ہو کے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں محبت، پچھتاوا اور ایک عجیب سی وحشت رچی بسی تھی۔ اسے معلوم تھا جب وہ ہوش میں آئے گا تو یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے لیے زندگی کی ضمانت نہیں بلکہ عمر بھر کا روگ بن جائے گا، مگر اس وقت سلطان کے سامنے اس کی سانسیں تھیں جنہیں بچانا اس کے لیے ہر شے ہر مان سے مقدم ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب دواؤں کا اثر ذرا کم ہوا، ہوش کی ہلکی سی لہر شیزا کے وجود میں دوڑی تو اس نے دھیرے سے اپنی بوجھل پلکیں اٹھائیں۔ سفید چھت اور ہسپتال کی مخصوص بو نے اسے بتلا دیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے گردن موڑ کے سلطان لالا سامنے کرسی پہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پہ تھکن کے گہرے سائے تھے۔ شیزا نے خشک لبوں پہ زبان پھیری اور نحیف سی آواز میں انہیں پکارا، مگر جیسے ہی اس کی اپنی نظر ہاتھ پر بندھی پٹی اور برابر میں میز پر رکھی ان نکاح کے کاغذات پہ پڑی جن پر ابھی بھی سیاہی پوری طرح خشک نہیں ہوئی تھی، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ سلطان نے سر اٹھا کے دیکھا تو ان کی نظریں ملی، مگر ان کی آنکھوں میں وہ پہلے والا مان اور تحفظ نہیں، بلکہ ایک عجیب سی مجرمانہ خاموشی تھی۔ شیزا نے تھر تھراتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا جب اس نے اپنے نام کے ساتھ سلطان کا نام بطور شوہر درج دیکھا۔ یہ کیا ہے لالا؟ اس کی آواز میں ایک ایسا صدمہ تھا جو جسمانی درد سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ سلطان خاموش رہا۔ اس کی خاموشی شیزا کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے وہ زمین کھینچ لی گئی ہو جس پر وہ بچپن سے بھروسہ کر کے کھڑی تھی۔ شیزا کی آنکھوں میں ابھرتا ہوا وہ بے یقینی کا سمندر سلطان کے ضبط کی دیواریں ڈھا رہا تھا۔ اس نے وہ کاغذ شیزا کے لرزتے ہاتھوں سے لے کے میز پہ واپس رکھے، کرسی اس کے بیڈ کے تھوڑا قریب کی۔ یہ ہماری بقا کا واحد راستہ تھا شیزا۔ سلطان کی آواز میں وہ رعب نہیں تھا جو حویلی کے ملازموں کو تھرا دیتا تھا، بلکہ ایک ایسی شکست خوردہ گونج تھی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا۔ شیزا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے اس لالا کو دیکھا جو اب اس کا مجازی خدا بن چکا تھا۔ بقا؟ کون سی بقا لالا؟ آپ تو مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ میرے سر پہ آپ کا ہاتھ میرے باپ کی کمی پوری کرتا تھا، پھر آپ نے کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ کیا میری جان اتنی سستی تھی کہ آپ نے میرا مان ہی بیچ دیا؟ شیزا کے لہجے میں اب درد کے ساتھ ساتھ وہ نفرت بھی شامل ہو رہی تھی جو کسی گہرے صدمے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ سلطان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں شیزا کے سرد چہرے پہ پڑیں جہاں پسینے کے قطرے دوبارہ نمودار ہو رہے تھے۔ اسے معلوم تھا سچائی کڑوی ہے، مگر اسے بولنا ہی تھا۔ ڈاکٹر نے تمہارے سامنے بولا تھا کہ تمہارا یہ کرب، یہ ہسٹیریا کے دورے صرف دوا سے ٹھیک نہیں ہوں گے شیزا، جس قربت کی ضرورت ہے۔ اگر میرے علاوہ کسی اور سے تمہاری شادی ہوتی تو کیا تم اس حال میں کسی اجنبی کو قبول کر پاتی؟ سلطان نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ شیزا کی آنکھوں میں چمکنے والی نفرت اسے
مزید بولنے کی ہمت نہیں دے رہی تھی۔ شیزا نے سلطان کی ادھوری بات سن کے ایک زہریلی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ سجائی۔ اس کی آنکھوں میں بہنے والے آنسو اب رخساروں پہ خشک ہو رہے تھے۔ اجنبی لالا، آپ میرے لیے اس وقت اس اجنبی سے بھی زیادہ پرائے ہو چکے ہیں جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ کم از کم وہ میرا مان تو نہ توڑتا، وہ مجھے بہن یا بیٹی کہہ کر تو نہ پکارتا۔ اس نے تکلیف کے ایک شدید جھٹکے سے کسمسا کے اپنے پیٹ کو تھاما۔ درد کی لہر دوبارہ اس کے اعصاب کو چیرنے لگی۔ سلطان نے بے ساختہ آگے بڑھ کے اسے تھامنا چاہا، مگر شیزا نے نفرت سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ اگر آپ نے یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا اس درد کا حل ہے، تو پھر ٹھیک ہے، کر کے دکھائیں۔ ابھی بھی میں تکلیف سے مر رہی ہوں، ابھی بھی میرا وجود ٹوٹ رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایک چیلنج تھا، ایک ایسی تلخی جو سلطان کے مردانہ وقار کو براہ راست نشانہ بنا رہی تھی۔ سلطان نے اس کی زرد بڑھتی رنگت اور کرب سے نیلی ہوتی رگیں دیکھی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ رونا نہیں شیزا، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، سلطان نے دھیمے مگر حتمی لہجے میں کہا۔ اٹھ کے کمرے کا دروازہ مقفل کرنے کے بعد لائٹ بند کر دی۔ کمرے میں صرف اسپتال کی مشینری کی دھیمی آوازیں باقی تھی۔ جب سلطان نے اپنی مضبوط آغوش میں بھر لیا، اس کی روح میں اترنے کی ٹھان لی تاکہ اس کے جسم کے تپتے ہوئے صحرا کو اپنے لمس کی بارش سے ٹھنڈا کر سکے۔ اندھیرے کی چادر تلے سلطان کا لمس شیزا کے وجود پہ کسی بوجھ کی طرح گرا، مگر جیسے ہی مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا، شیزا کے جسم میں اٹھنے والی درد کی تڑپ آہستہ آہستہ تھمنے لگی۔ وہ جو نفرت اسے دھکیلنا چاہتی تھی، اب اس کے لمس کی تپش پا کے کسی تپتے صحرا کی ساکن ہو گئی۔ سلطان کی سانسیں اس کے کانوں کے قریب دہک رہی تھیں، اس کی روح جیسے اس کے قرب میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ شیزا کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب سلطان کے کندھے کو بھگو رہے تھے۔ وہ خاموش تھی مگر اس کی خاموشی میں ہزاروں شکوے دفن تھے۔ سلطان نے اسے سختی سے خود میں بھینچ لیا، جیسے وہ اسے اس تکلیف کے جبڑے سے چھین لینا چاہتا ہو۔ جیسے وہ اس کے قریب ہوتا گیا، شیزا کے اعصاب کا تناؤ ٹوٹتا گیا۔ وہ ہسٹیریا کا شدید دورہ جو اسے موت کے قریب لے گیا تھا، اب ایک گہری تھکن اور سکون میں بدل رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان دونوں کی سانسوں کا اتار چڑھاؤ باقی تھا، جہاں سلطان کا ہر لمس شیزا کے زخموں پہ مرہم تو رکھ رہا تھا، مگر اس کے مان کے شیش محل کو کرچی کرچی کر رہا تھا۔ جب درد کی آخری لہر بھی دم توڑ گئی تو شیزا نے نڈھال ہو کے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے معلوم تھا وہ کبھی وہ پرانی شیزا نہیں بن پائے گی جو اپنے لالا کے کندھے پہ سر رکھ کے دنیا بھر سے بے فکر ہو جایا کرتی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب ہسپتال کی کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو شیزا نے بوجھل پلکیں کھولی۔ اسے اپنے وجود میں وہ قیامت خیز درد محسوس نہیں ہو رہا تھا جو چند گھنٹے پہلے اسے مار رہا تھا، مگر اس کی جگہ ایک ایسی اذیت نے لے لی تھی جو روح کو کتر رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کے دیکھا، سلطان پاس ہی کرسی پہ بیٹھا تھا، اس کا سر دیوار سے ٹکا تھا، آنکھیں موندے وہ شاید کسی گہری سوچ یا پچھتاوے کی زد میں تھا۔ شیزا نے اپنے بدن پہ پھیلی چادر کو سختی سے مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی۔ وہ لمس جو کبھی اسے تحفظ کا احساس دیتا تھا، اسے اپنے وجود پہ کسی داغ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے چاہا کہ اٹھ کے بھاگ جائے اس کمرے سے، اس شخص کی، اس حقیقت سے جس نے اسے ایک ہی رات میں لالا کی بیٹی سے بیوی بنا دیا تھا۔ سلطان نے شاید اس کی حرکت محسوس کی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، شیزا کی طرف دیکھا، ان کی نظریں ملی تو شیزا نے فوراً سے رخ پھیر لیا۔ اس کی خاموشی میں ہزاروں تانے تھے جو سلطان کے کلیجے کو چھلنی کر رہے تھے۔ سلطان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کے لب بھی ہلے، مگر شیزا کی آنکھوں میں جمی وہ برف دیکھ کے اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی جم گئے۔ اسے معلوم تھا اس نے شیزا کی جان تو بچا لی تھی، مگر اس کا وہ بھروسہ ہمیشہ کے لیے قتل کر دیا تھا جو ان کے رشتے کی بنیاد تھا۔ حویلی واپسی کا سفر اتنا ہی خاموش اور تکلیف دہ تھا جتنا وہ نکاح کر کے سلطان کی کالی لینڈ کروزر جب حویلی کے بھاری بھرکم آہنی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو شیزا کو لگا جیسے وہ کسی قید خانے میں واپس آ گئی ہو۔ اس نے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا جہاں ملازم صفے باندھے کھڑے تھے اور حویلی کی بڑی بیگم مسلح سے اٹھ کے دہلیز پہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پہ تشویش
اور سوالات کی ایک لمبی فہرست تھی، مگر سلطان کے رعبدار اور سپاٹ چہرے نے کسی کو ہمت نہ دی کہ وہ کچھ پوچھ سکے۔ سلطان نے گاڑی سے اتر کے خود دروازہ کھولا اور شیزا کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر شیزا نے اس کے ہاتھ کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی دہکتا ہوا کوئلہ ہو۔ اس نے اپنی چادر کو سر پہ ٹھیک کیا، بنا کسی سہارے کے لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی سے اتر کے سیدھی اندر کی طرف بھاگی۔ بڑی بیگم نے پکارا، شیزا بیٹی رک تو جاؤ، کیسی طبیعت ہے؟ مگر شیزا کے کانوں میں صرف ہسپتال کی وہ سسکیاں اور سلطان کے وہ الفاظ گونج رہے تھے۔ سلطان نے اپنی ماں کے سامنے آ کے صرف اتنا کہا، یہ اب اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ بہو ہے ماں جی، میں نے اسے نکاح کر لیا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ اس ایک جملے نے حویلی کی فضا میں بم پھوڑ دیا۔ ملازموں کی سرگوشیاں، بڑی بیگم کی حیرت زدہ خاموشی کے بیچ سلطان کے قدموں کی چاپ سیڑھیوں پہ گونجنے لگی، جبکہ شیزا اپنے کمرے میں پہنچ کے دروازہ اندر سے بند کر چکی تھی۔ کمرے کا بھاری بھرکم لکڑی کا دروازہ بند کرتے ہی شیزا کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ پشت سے لگ کر فرش پہ ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، دل کی دھڑکنیں اس کی پسلیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ باہر سے بڑی بیگم کے پکارنے کی آوازیں آ رہی تھی، پھر سلطان کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو شاید سب کو خاموش کروا رہا تھا۔ شیزا نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اسے حویلی کی یہ مانوس دیواریں اب اجنبی اور خوفناک لگ رہی تھیں۔ اس نے کمرے کے کونے میں رکھی اس چھوٹی سی میز کی طرف دیکھا جہاں اس کی کتابیں اور ڈائری پڑی تھی، وہی جگہ جہاں بیٹھ کے وہ اکثر سلطان لالا کے آنے کا انتظار کرتی تاکہ انہیں نئی لکھی ہوئی نظم سنا سکے، مگر وہ سب کچھ ایک خواب بن چکا تھا۔ اس نے گھٹنوں میں سر دیکھ کے خود کو سمیٹ لیا۔ اسے اپنے وجود سے سلطان کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی، اسے بار بار اس رات کی یاد دلا رہی تھی جو اس کا سب سے بڑا مان ٹوٹا تھا۔ آپ نے یہ کیوں کیا لالا؟ اس نے سسکتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ کیا میری زندگی آپ کے اس کروڑ سے زیادہ قیمتی تھی؟ اس نے غصے میں آ کے بیڈ پہ رکھا تکیہ فرش پہ دے مارا، الماری سے نکل کے سلطان کے لائے ہوئے تمام نئے کپڑے باہر پھینک دیے۔ اسے اس کمرے کی ہر چیز، ہر آسائش اور خود اپنی سانسوں سے بھی نفرت ہونے لگی۔ سلطان نے دستک دی، پھر خاموشی چھا گئی، لیکن شیزا نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ فرش پہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنی پشت دیوار سے ٹکا لی۔ تھوڑی دیر بعد جب دستک رک گئی تو شیزا کو لگا شاید وہ چلا گیا ہے، مگر تبھی دروازے کے نیچے سے ایک ٹرے اندر کی طرف دھکیلی گئی جس میں سوپ کا پیالہ اور چند گولیاں رکھی تھیں۔ شیزا، یہ کھانا اور دوا کھا لو، تمہارے جسم کو ابھی طاقت کی ضرورت ہے۔ سلطان کی آواز میں حکم تو تھا مگر اس کے پیچھے چھپی تھکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شیزا نے اس ٹرے کو دیکھا جیسے وہ کوئی زہریلا سانپ ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پاؤں سے ٹرے کو ٹھوکر ماری اور سوپ کا پیالہ فرش پہ الٹ گیا۔ سفید قالین پہ بھورا دھبا پھیلنے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی پہ یہ نکاح کا دھبا لگا تھا۔ مجھے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، لے جائیں یہ سب کچھ، مجھے مرنے دیں، وہ چیخ کے بولی، مگر اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کے واپس اسی کے پاس آ گئی۔ اسے یاد آیا کیسے وہ بچپن میں ذرا سی چوٹ لگنے پہ سلطان لالا کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی، مگر اب اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے تھے، مگر آج وہی ہاتھ اسے اپنے وجود پہ کسی بیڑی کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے بال نوچنے چاہے، اس کا جی چاہ رہا تھا وہ خود کو اس تکلیف سے آزاد کر لے جو اسے لمحہ بلمحہ مار رہی تھی۔ سلطان نے جب کمرے کے باہر سے سوپ کا پیالہ گرنے اور کانچ ٹوٹنے کی آواز سنی تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے کسی ملازم کا انتظار کیے بغیر ماسٹر کی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ شیزا فرش پہ بکھرے سوپ اور کانچ کے ٹکڑوں کے درمیان بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پہ بغاوت تھی۔ سلطان نے ایک لمحے کے لیے اس کی حالت دیکھی، پھر تیکھے قدموں سے چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شیزا؟ اس کی آواز کی گونج نے کمرے کی خاموشی کو چیر دیا۔ شیزا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، اس کی نظروں میں موجود نفرت اب بھی لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ بدتمیزی؟ آپ کو میری بدتمیزی نظر آ رہی ہے لالا؟ وہ بدتمیزی نظر نہیں آتی جو آپ نے میری روح کے ساتھ کی، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ سلطان نے جھک کے اس کا بازو سختی سے تھاما اور اسے کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیا۔ دوا کھانی پڑے گی تمہیں،
چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرو، تمہیں اس حالت میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے زبردستی اسے بیڈ کی طرف دھکیلا، مگر شیزا نے توازن برقرار رکھتے ہی سلطان کے ہاتھ پہ اپنے ناخن کاٹ دیے۔ ظالم ہیں آپ میں نے آپ کو اپنا محافظ سمجھا، مگر آپ شکار ہی نکلے۔ سلطان نے اپنے ہاتھ پہ ابھرتی خراشوں کو دیکھا۔ درد اسے ہاتھ پہ نہیں بلکہ دل پہ محسوس ہوا، مگر اس نے چہرے پہ سختی برقرار کیے رکھی تاکہ شیزا اس کی کمزوری نہ بھانپ سکے۔ سلطان نے اپنا زخمی ہاتھ پیچھے کیا اور ایک سرد نگاہ شیزا کے تپتے چہرے پہ ڈالی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیشی خیمہ تھی۔ شیزا نے بیڈ کا کنارہ سختی سے تھام رکھا تھا، اس کے ناخن سفید چادر میں دھنسے تھے۔ لالا، وہ لفظ اس کے حلق تک آیا، مگر جیسے ہی وہ نکاح کی کالی رات یاد آئی تو اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ لفظ جو کبھی اس کے لیے سکون کا باعث تھا، اب اس کے وجود میں زہر کی طرح اترنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب اس نام سے نہیں پکار سکتی، کیونکہ وہ رشتہ تو سلطان نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا تھا۔ کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ کہو جو کہنا ہے۔ سلطان نے اسے اپنی خاموشی میں گھٹتا دیکھ کر تلخی سے کہا۔ شیزا نے سر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ اب پکارنے کو بچا ہی کیا ہے؟ جس شخص نے میرے بھروسے کی چادر چھینی ہو، اسے میں کس رشتے سے پکاروں؟ اس کی آواز میں آئی تبدیلی نے سلطان کو چونکا دیا۔ اس نے سوچا تھا وہ چیخے گی، چلائے گی، مگر یہ خاموشی نفرت سے زیادہ خوفناک لگی۔ سلطان نے میز پہ رکھی دوا کی شیشی اٹھائی اور ایک گولی نکال کے اس کے سامنے کر دی۔ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے جو چاہو پکارو، مگر یہ دوا تمہیں لینی ہوگی۔ شیزا نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، وہی ہاتھ جس نے اسے ہمیشہ تحفظ دیا، اور وہی ہاتھ جس پہ اس کے اپنے ناخنوں کے نشان تھے۔ اس نے نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا۔ اب میرے لیے کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک بوجھ ہے جسے میں نے عمر بھر ڈھونڈا۔ اس کے لہجے کی کاٹ سلطان کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اتر گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ شیزا نے اس کے سب سے بڑے اعزاز یعنی لالا کے عہدے سے برطرف کر کے ایک ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا جہاں صرف ایک مجرم بن کے رہ گیا ہے۔ سلطان نے گولی میز پہ پٹک دی اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھیں شیزا کے سپاٹ چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ بوجھ، اس نے دہرایا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی ہنسی تھی جو غصے سے زیادہ دکھ سے بھری تھی۔ اگر میں تمہارے لیے بوجھ ہوں شیزا تو یاد رکھنا، یہ بوجھ اب تمہاری زندگی کا حصہ ہے، تم اسے جھٹک نہیں سکتی، نہ ہی اسے بھاگ سکتی ہو۔ اس نے اپنا کوٹ درست کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا، مگر دروازے پہ پہنچ کے وہ لمحے کو رکا۔ تمہارا غرور یا خاموشی، یہ سب اس وقت کہاں تھا جب تم میرے بازگوں میں زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی؟ یہ جملہ کسی تازیانے کی طرح شیزا کے وجود پہ لگا۔ شیزا نے شدت غم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ وہ الفاظ اسے ذلت کی یاد دلا رہے تھے جو اس نے تڑپتے ہوئے محسوس کی تھی۔ جیسے ہی سلطان کے قدموں کی چاپ دور ہوئی، شیزا نے دیوار پہ لگی وہ تصویر فرش پہ دے ماری جس میں وہ بچپن میں سلطان کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ شیشے کی ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی، مگر اس کے دل کے ٹوٹنے کا شور اس سے کہیں زیادہ تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا وہ کبھی اس شخص کو معاف نہیں کرے گی جس نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اسے ایک ایسے رشتے میں جکڑ دیا جس کا اس نے خواب بھی نہیں دیکھا۔ حویلی کے دوسرے حصے میں سلطان اپنی اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ کے مرکولے اٹھا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی شیزا کے ناخنوں کی وجہ سے دکھ رہا تھا، مگر اسے اس جسمانی درد کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے فکر تھی تو اس دیوار کی جو ان کے دونوں کے درمیان کھڑی ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہسٹیریا کے دورے اب تھم چکے ہیں، مگر جو نفرت اب شیزا کے دل میں پروان چڑھ رہی ہے، اس کا علاج کسی طبی کتاب میں نہیں تھا، بلکہ شیزا نے ٹوٹے شیشے کی کرچیوں کو اپنی نظروں کے حصار میں لے لیا، جیسے وہ اپنی کرچی ہوتی زندگی کا عکس ان میں دیکھ رہی ہو۔ اسے لگا جیسے وہ اس حویلی کی ہوا بدل دے گی اور اس پہ ہر دیوار اسے تانا دے رہی ہے۔ ہر گزرتا لمحہ اسے اس رات کی یاد دلا رہا تھا جس نے اس سے اس کا سب سے بڑا مان، اس کا لالا چھین لیا۔ اس نے ننگے پاؤں ان کرچیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے پرواہ بھی نہ کی
کہ کوئی ٹکڑا اس کے پاؤں میں پیوست ہو جائے گا، کیونکہ روح کا زخم اس قدر گہرا تھا کہ جسمانی تکلیف اب اس کے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس جا کے باہر پھیلے وسیع لان کو دیکھا، جہاں وہ سلطان کے ساتھ بے فکری سے ٹہلا کرتی، مگر وہ منظر اسی کسی پرائے دیس کی طرح اجنبی لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار سلطان کا وہ جملہ گونج رہا تھا کہ وہ اس کے بازوؤں میں زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ یہی وہ سچ تھا جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا کہ اس کی اپنی سانسیں ہی اس کی دشمن بن گئی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور خود سے عہد کیا کہ وہ اس گھر میں ایک زندہ لاش بن کر تو رہے گی، مگر سلطان کو کبھی وہ مقام نہیں دے گی جو ایک شوہر کا ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی آخری سانس تک اسے خاموش جنگ لڑنا پڑے۔ رات کی سیاہی جب حویلی پہ پوری طرح چھا گئی، کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا، سلطان کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شیزا کھڑکی کے پاس کھڑی چاند دیکھ رہی تھی، چاند کی مدھم روشنی میں باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال کمر تک لہرا رہے تھے، جس کے سفید لباس پہ کسی سیاہ ناگن کی طرح دکھ رہے تھے۔ سلطان خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اس کے وجود سے اٹھنے والی سگریٹ اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی خوشبو اس کے اعصاب میں تلاطم برپا کرنے لگی۔ اس نے مڑنے کی کوشش کی، مگر سلطان نے اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار اس کے گرد تان کے اسے وہیں کھڑکی کے قریب اپنے وجود کے درمیان قید کر لیا۔ ابھی بھی مجھ سے اتنی نفرت ہے؟ سلطان کی سرگوشی شیزا کے کان کے قریب دہکی، جسے اس کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ شیزا نے تڑپ کے اس کے حصار سے نکلنا چاہا، مگر سلطان کی گرفت مضبوط تھی، سختی تھی، ایک عجیب سا لمس تھا جو اسے پگھلانے کی طاقت رکھتا تھا۔ سلطان نے اپنا چہرہ اس کے کندھے کے پاس جھکایا، جہاں اس کی گرم سانسیں شیزا کی گردن کو چھو رہی تھی۔ تم چاہے جتنا بھی جھٹک لو، تمہارا یہ وجود جانتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہے۔ اور سلطان نے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ دل کا اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی پوروں میں انگلیاں پھنسا لی۔ شیزا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید سلطان اسے سن لے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی، مگر سلطان نے جب اس کے بال دھیرے سے ایک طرف کیے اور لمس چھوڑا تو شیزا کی مزاحمت دم توڑنے لگی، وہ جو نفرت کے بلند و بالا دعوے کر رہی تھی، اب سلطان کی اس قربت میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ سلطان نے اسے اپنی طرف موڑا، اس کی تھوڑی سے تھام کے چہرہ اوپر اٹھایا اور تھوڑی حیران بھی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت اور محبت کا امتزاج، شیزا میں چھپی وحشت اور محبت کا امتزاج شیزا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ تمہارا یہ لالا اب مر چکا ہے شیزا، اب صرف میں ہوں، تم ہو، اس نے اس کے لبوں کے قریب آ کے کہا، اور اس سے پہلے کہ شیزا کوئی جواب دیتی، سلطان نے اپنی قربت سے ان تمام فاصلوں کو مٹانے کی ٹھان لی۔ ان کے درمیان حائل تھے۔ کمرے میں پھیلی خاموشی۔ سلطان کا لمس شیزا کے وجود پہ کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح گرا، جیسے اس کی تمام دفاعی حصار ایک پل میں راکھ ہو گئے۔ شیزا نے اپنے دونوں ہاتھ سلطان کے چوڑے شانوں پہ جما کے اسے خود سے دور دھکیلنے کی آخری اور کمزور سی کوشش کی، مگر سلطان کی گرفت میں وہ والہانہ پن اور حق جتانے والا انداز تھا جس کے آگے اس کی نحیف سی مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ سلطان نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے خود سے اتنا قریب کیا کہ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی آہٹ بن کے سنائی دینے لگیں، اور جب اس نے شیزا کے ماتھے پہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑا تو شیزا کے بند پپیٹوں سے آنسو نکل کے ایک خاموش لکیر بہہ نکلی۔ جتنا وہ اس شخص سے دور بھاگنا چاہتی تھی، اس کا وجود اتنی ہی شدت سے سلطان کی تپش میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، جیسے اس کی روح اس کے لمس میں قید میں ہو اور سکون پاتی ہو۔ سلطان نے اس کے چہرے کو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے پیالے میں بھر کر اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں شکوے تو ہزار تھے، مگر اس کے قرب کی چاہت ان سب شکووں پہ بھاری تھی۔ اور پھر اس نے دھیمے سے جھک کے اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ قربت نے ان تمام لفظوں اور رشتوں کی اہمیت ختم کر دی جو کبھی ان کے درمیان حائل تھے۔ وہاں صرف ایک مرد کی وحشیانہ محبت تھی
ایک عورت کی وہ بے بسی جو اسے اپنے مجازی خدا کے سامنے جھکنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ سلطان کی قربت کی تپش ابھی بھی شیزا کے وجود سے پوری طرح رخصت بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے لاشعور میں حیرت اور صدمے کی ایک لہر بجلی بن کے کود گئی۔ جیسے ہی سلطان اس کی گرفت سے ذرا سی ڈھیلی ہوئی، شیزا نے پوری قوت کے ساتھ اس کے سانسوں کی ترتیب ابھی بھی بگڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں پگھلتا ہوا لاوا اب برف کی طرح جم چکا تھا۔ آپ کو کیا لگا تھا آپ مجھے چھوئیں گے اور اپنے سارے زخم بھول کے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاؤں گی؟ اس کی آواز میں ایک ایسی حقارت تھی جو کسی بھی مرد کے غرور کو خاک میں ملا سکتی ہے، لیکن اس نے اپنے لباس کو تندرست کرتے ہوئے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہے، مگر جس لمس کو اس دوا کہہ رہے تھے وہ میرے لیے زہر ہے۔ سلطان، آپ نے میری جان نہیں بچائی بلکہ میری تسلیل کر کے اس مقام پہ لا کھڑا کیا جہاں سے مجھے اپنی شکل دیکھنے سے بھی گھن آتی ہے۔ شیزا کا غصہ اب ایک بے قابو ہو چکا تھا، ایک طوفان کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس ہی پٹک دیا، گلدان اس کے پیروں کے پاس پٹک دیا، جس کے ٹوٹنے کی آواز حویلی کے در دیوار میں تھرا گئی۔ سلطان خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، مگر شیزا کے لہجے کی کاٹ اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس نے جس عورت کو بچایا تھا وہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت کی آخری رمق بھی ختم کر دی۔ باہر نکل جائے یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں اپنی جان لے کے آپ کے اس نکاح کا جنازہ نکال دوں۔ میرے کمرے سے چلے جائیں۔ اس کی چیخ میں چھپی نفرت نے سلطان کے قدم پیچھے ہٹانے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا شیزا کا یہ روپ اب کسی بھی حد کو پار کر سکتا ہے۔ سلطان کے قدموں کی چاپ جیسے ہی کمرے سے باہر دور ہوئی، شیزا نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا، دیوار سے لگ کے فرش پہ پھسلتی چلی گئی۔ اس کا پورا وجود غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ اسے اپنے بدن کے ان حصوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جہاں سلطان کے لمس کی تپش ابھی بھی باقی تھی۔ کس حق سے انہوں نے مجھے چھوا؟ کس حق سے وہ میرے اتنے قریب آئے؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنی گالوں کو رگڑا جیسے وہ اس چھونے کے احساس کو مٹانا چاہتی ہو۔ اسے اپنی اس کمزوری پہ سب سے زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے اس کا جسم کیوں ساکن ہو گیا تھا، کیوں اس نے اس شخص کی پناہ میں سکون محسوس کیا جس نے اس کے پاکیزہ رشتے کا قتل کیا۔ وہ ساری رات کمرے کے اندھیرے میں جاگتی رہی، کبھی غصے میں اپنے دوپٹے کو مروڑتی تو کبھی دیواروں کو گھورتی۔ اسے حویلی کی پرسکون فضا میں اب کسی قبرستان کی طرح لگ رہی تھی جہاں اس کی انا، اس کا مان دفن ہو چکا تھا۔ اگلی صبح جب ملازمہ ناشتے کی ٹرے لے آئی تو شیزا نے دروازہ تو کھول دیا، مگر اس کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سپاٹ تھا۔ اس نے آئینے میں اپنے سرخ آنکھیں دیکھیں اور فیصلہ کر لیا کہ وہ روئے گی نہیں بلکہ اس شخص کو تڑپائے گی جس نے اسے کھلونا سمجھ لیا تھا۔ وہ نیچے حال میں اتری تو سب کی نظریں اس پہ جم گئی۔ بڑی بیگم کچھ کہنا چاہتی تھی مگر شیزا کی آنکھوں میں موجود برف نے انہیں خاموش رہنے پہ مجبور کر دیا۔ سلطان نے ڈائننگ ٹیبل کے سرے پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی شیزا کی آہٹ ہوئی تو اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ شیزا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کرسی کھینچی اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی، مگر اس کی نظر میں وہ پہلے والی معصومیت اور لحاظ نہیں بلکہ ایک گہری حقارت تھی۔ اس نے جان بوجھ کر چمچ کو پلیٹ پہ زور سے مارا جیسے وہ سلطان کو جتانا چاہتی ہو کہ اب اس گھر میں اس کی مرضی نہیں چلے گی۔ سلطان نے اخبار تہہ کر کے ایک طرف رکھ دیا اور اسے مخاطب کرنا چاہا، مگر شیزا نے تیکھے لہجے میں ملازمہ سے کہا، ذرا یہ پرفیوم کی بو یہاں سے صاف کریں، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی وہ خوشبو سلطان کے وجود کی تھی۔ سلطان کے چہرے پہ ایک لمحے کے لیے ناگواری کی لہر توڑ گئی، مگر اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ شیزا کی اس کھلی بغاوت نے حویلی کے ملازموں کے درمیان ایک عجیب سی سرگوشی کو جنم دیا، مگر اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے نہایت سکون سے ناشتہ شروع کیا جیسے سلطان وہاں موجود ہی نہ ہو۔ سلطان نے کپ میز پہ رکھا اور جھک کے براہ راست شیزا کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری یہ خاموش جنگ تمہیں تھکا دے گی شیزا، حقیقت تسلیم کر لینا ہی تمہاری عقل مندی ہے۔ شیزا نے لقمہ توڑتے ہوئے ہاتھ روکا،
ایک زہریلی نظر اس پہ ڈالی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بیمار لڑکی کی مجبوری کا سودا کیا۔ عقل مندی یہ ہوتی کہ آپ مجھے مرنے دیتے، بجائے اس کے کہ میں روز آپ کی صورت دیکھ کے مروں۔ اس کے لہجے کی تلخی نے بڑی بیگم کو بھی ہلا کے رکھ دیا، جنہوں نے کبھی شیزہ کے منہ سے سلطان کے لیے اونچی آواز میں بات نہیں سنی تھی۔ ناشتے کے بعد سلطان اپنے آفس جانے کے لیے اٹھا تو شیزہ نے جان بوجھ کر اس کے راستے میں کھڑے ہو کے ملازم کو آواز دی، یہ پھول باہر پھینک دو، ان کی مہک اب مجھے بیمار کر رہی ہے۔ سلطان اس کے قریب گزرتے ہوئے ایک پل کو رکا۔ اس کے وجود کی تپش شیزہ کو محسوس ہوئی، مگر اس بار شیزہ پیچھے نہیں ہٹی بلکہ سر اٹھا کے اس کی نظروں کا سامنا کیا۔ سلطان نے دھیمے مگر حتمی لہجے میں کہا، تم جتنی نفرت دکھانا چاہتی ہو دکھا لو، مگر یاد رکھنا تم اس گھر میں رہو گی، میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ شیزہ نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا، رہوں گی تو اسی گھر میں، مگر آپ کے لیے اس حویلی کو وہ جہنم بنا دوں گی کہ آپ خود مجھے چھٹکارے کی دعا مانگیں گے۔ سلطان کے جانے کے بعد شیزہ نے غصے سے ڈائننگ ٹیبل پہ بچی ہوئی چیزیں الٹ دیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس پورے نظام کو آگ لگا دے جس نے اسے اس شخص کا پابند کر دیا تھا۔ وہ اب اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی۔ شیزہ کی تلخی نے حویلی کی فضاؤں کو ایک ایسا زہر کھول دیا جس کا اثر ہر خاص و عام محسوس کر رہا تھا۔ سلطان کے جانے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی، مگر اس بار اس نے خود کو قید نہیں کیا بلکہ کھڑکی کھول کے باہر کی تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں پہ جمی تھی، مگر اس کا ذہن کسی اور ہی منصوبے پہ کام کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا سلطان اسے اتنی آسانی سے آزاد نہیں کرے گا، مگر وہ اسے سکون سے جینے بھی نہیں دے گی جس کا وہ عادی تھا۔ تھوڑی دیر بعد بڑی بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے ہاتھ میں خاندانی زیورات کا ڈبہ تھا۔ بیٹی یہ تمہارے لیے ہے، اب تم اس گھر کی عزت ہو، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ شیزہ نے ڈبے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور اسپاٹ نظر اپنی ساس پہ ڈالی۔ عزت؟ بیگم صاحبہ، عزت تو اس دن نیلام ہو گئی تھی جب آپ کے بیٹے نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ یہ سونا میرے زخموں کا مداوا نہیں کر سکتا۔ بڑی بیگم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شیزہ کو ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھتی تھی، مگر وہ اس کے لہجے کی کاٹ برداشت کرنے پہ مجبور تھی۔ شام ڈھلے جب سلطان حویلی واپس آیا تو اسے توقع تھی کہ شیزہ اب بھی کمرے میں بند ہوگی، مگر یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی اطمینان سے کتاب پڑھ رہی تھی۔ سلطان نے کوٹ اتار کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی خاموشی شیزہ کو اشتعال دلا رہی تھی۔ تم نے اماں جی سے بدتمیزی کی ہے، سلطان کی آواز میں دبا ہوا غصہ۔ شیزہ نے کتاب سے نظر ہٹائے بغیر جواب دیا، بدتمیزی تو وہ ہوتی ہے جو آپ نے میرے ساتھ کی، میں نے تو صرف سچ بولا تھا۔ سلطان نے جھک کے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی، اسے بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا۔ میری ماں کو اس سب میں مت گھسیٹو شیزہ، تمہارا مسئلہ مجھ سے ہے، مجھ سے لڑو۔ شیزہ نے تیکھی نظروں سے اس کے ہاتھ کو دیکھا جو اس کے بازو پہ جما تھا۔ چھوڑیں مجھے، آپ کا لمس مجھے بیمار کر دیتا ہے۔ رہی بات لڑائی کی تو میں لڑ نہیں رہی، میں صرف آپ کو آپ کا اصل چہرہ دکھا رہی ہوں۔ سلطان نے اسے دیوار سے لگا دیا، اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ اگر میرا لپس تمہیں بیمار کرتا ہے تو پھر کل رات تم میرے سینے سے لگ کے کیوں سوئی تھی؟ اس کے سوال نے شیزہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا مگر سلطان نے ہوا میں اس کی کلائی دبوچ لی۔ سلطان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ شیزہ کی کلائی پہ انگلیاں نیلی پڑنے لگیں، مگر درد کی اس لہر نے اس کے غصے کو کم کرنے کے بجائے مزید بھڑکا دیا۔ وہ میری بیماری تھی، میری بے بسی تھی، میرا ہوش نہیں تھا، شیزہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں چھپی نفرت سلطان کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو رہی تھی۔ سلطان نے اس کی دوسری کلائی بھی جکڑ لی، اسے دیوار کے ساتھ مزید بھینچ دیا۔ ان کے درمیان اب 1 انچ کا فاصلہ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ سلطان کی آنکھوں میں لرزتی ہوئی وحشت اور تپش شیزہ کے وجود کو پگھلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شیزہ نے اپنی نظریں نہیں جھکائیں۔ ہوش نہیں تھا، سلطان نے سرگوشی کی، اس کا لہجہ اب جان لیوا حد تک دھیما اور خطرناک ہو چکا تھا۔ جب تم میرے لمس پہ سکون پا رہی تھی، جب تمہاری سسکیاں میرے کندھے پہ دم توڑ رہی تھی، تب تمہیں یہ سب ہوش نہیں تھا؟ تم مجھ سے نہیں شیزہ، تم خود سے نفرت کر رہی ہو، کیونکہ تمہارا جسم میرے حصار میں پناہ مانگتا ہے۔ شیزہ نے غصے میں اس کے چہرے پہ تھوکنا چاہا، مگر سلطان نے تیزی سے اپنا چہرہ جھکا کے اس کے لبوں کے اتنا قریب کر لیا کہ شیزہ کی سانسیں رک گئی۔
اس لمحے میں عجیب سی کشش اور شدید نفرت کا ٹکراؤ تھا۔ ایک طرف سلطان کا وہ مردانہ رعب جو اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، دوسری طرف شیزا کی وہ انا جو اسے جکڑ بندی سے آزاد کر دینا چاہتی تھی۔ شیزا نے پوری قوت لگا کے اپنا سر پیچھے مارا جو سلطان کی تھوڑی سے ٹکرایا۔ سلطان نے کراہ کی گرفت ڈھیلی کی تو شیزا نے موقع پاتے ہی اپنا ہاتھ چھڑا کے اس کی گال پہ زوردار تماچا رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج پورے حال میں سنائی دی۔ خاموشی ایسی چھائی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہتھوڑے کی طرح بجنے لگی۔ سلطان کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا، اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی، جبڑے بھینچ گئے۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ گال پہ پھیرا، پھر شیزا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں فتح کی چمک کے ساتھ خوف کی ایک لہر بھی تھی۔ اب نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ تمہارا وہ غرور خاک میں ملا دوں جس پہ تمہیں اتنا ناز ہے، شیزا نے کانپتے لہجے میں کہا، مگر سلطان وہیں کھڑا رہا جیسے وہ چوٹ کا مزہ لے رہا ہو۔ تھپڑ کی تپش سلطان کی گال سے ہوتی ہوئی اس کے پورے وجود میں اتر گئی، مگر اس نے پلٹ کے وار نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وحشیانہ تڑپ لمحوں میں برفانی خاموشی میں بدل گئی۔ اس نے اپنی گرفت آہستہ سے شیزا کی کلائیوں سے چھڑائی، جیسے اسے چھونا اب اس کے لیے اذیت کا باعث ہو۔ سلطان نے ایک لفظ کہے بغیر اپنا رخ موڑ لیا، حویلی کے بھاری دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں وہ پہلا سا رعب نہیں، عجیب سی دستبرداری تھی۔ شیزا وہیں دیوار سے لگی کھڑی رہی، اس کا ہاتھ ابھی بھی تھپڑ کی ضرب سے تھرتھرا رہا تھا، مگر اسے وہ سکون محسوس نہیں ہوا جس کی اس نے توقع کی تھی۔ اسے لگا اس نے سلطان کو نہیں بلکہ اس آخری ڈور کو توڑ دیا ہے جو اسے اس شخص سے جوڑے ہوئے تھی۔ اگلے کئی روز حویلی میں پراسرار سکون چھایا رہا، مگر یہ سکون شیزا کو کاٹنے کو دوڑتا۔ سلطان نے اس کے کمرے کا رخ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا، رات کے پچھلے پہر خاموشی سے واپس آتا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ اس کی کرسی خالی رہتی، کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو سلطان اپنی نظریں جھکا کے کسی اجنبی کی طرح پاس سے گزر جاتا۔ شیزا جو پہلے اس کے لمس سے بھاگتی تھی، اس کی بے رخی سے خود کو خالی محسوس کرنے لگی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ کے گھنٹوں اس کے انتظار میں دروازے کو تکتی، جب آتا تو اس کی سرد مہری شیزا کے دل کو پاش پاش کر دیتی۔ اسے رہ رہ کے وہ رات یاد آتی جب اس نے سلطان کو دھتکارا۔ اب وہی دوری اسے اپنی سانسوں میں گھٹن کی طرح محسوس ہونے لگی۔ ایک شام جب بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر رقص کر رہی تھیں، شیزا نے دیکھا سلطان بھیگتا ہوا حویلی کے لان میں کھڑا ہے۔ اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شیزا کا دل چاہا کہ بھاگ کے جائے، اسے اندر لے آئے، اسے تولیہ دے، اس کی پرواہ کرے۔ اس کے اندر کی نفرت دھیرے دھیرے ایک انجانی تڑپ میں بدل رہی تھی، جیسے وہ خود بھی تسلیم کرنے سے ڈر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ سلطان کی دوری اس کی غربت سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ وہ لالا جس سے کل تک بیزار تھی، اب اسے اپنی زندگی کا وہ محور لگنے لگا تھا جس کے بغیر اس کا وجود ادھورا تھا۔ شیزا نے کھڑکی کے پردے پیچھے چھپ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ وہ محبت انگڑائی لے رہی تھی، جو شاید ہمیشہ سے وہی تھی مگر انا کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ سلطان کی خاموش سرد مہری شیزا کے وجود کی برف کو جمانے لگی۔ وہ شخص جو کبھی اس کی کانسوں پہ پوری حویلی سر پہ اٹھا لیتا تھا، اب اسے ایک نظر دیکھنے کا روادار بھی نہ تھا۔ شیزا نے محسوس کیا نفرت کا زہر اگلنا تو آسان تھا، مگر اس خلا کو بھرنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا جو سلطان کے پیچھے ہٹنے سے پیدا ہو گیا تھا۔ ایک رات جب حویلی کے دالان میں ہوائیں سائیں سائیں کر رہی تھی، شیزا کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ وہی پرانا بوجھ، وہی سانسوں کی اکھڑتی ترتیب پھر سے گھیرنے لگی، مگر اس بار اس نے سلطان کو پکارنے کے بجائے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ گرتی پڑتی سلطان کے اسٹڈی روم تک پہنچی، جہاں دروازے کی در سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا سلطان میز پہ سر رکھے سو رہا تھا۔ پاس ہی تصویر ٹوٹی پڑی تھی جو شیزا نے غصے میں پھینکی تھی۔ شیزا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اسے اپنی انا پہ پچھتاوا ہونے لگا۔ جس شخص نے اسے زندگی دی، اس نے اسے جیتے جی مار دیا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی، لرزتے ہاتھوں سے سلطان کے کاندھے پہ پڑا کمبل ٹھیک کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی پورے سلطان کے مضبوط شانے کو چھوئیں تو ایک بجلی کی سی رفتار پورے بدن میں دوڑ گئی۔ سلطان نے خواب میں ہی کسمسا کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھ نہیں کھلی، شاید نیند میں بھی اس لمس کو تلاش کر رہا تھا جسے شیزا نے اسے محروم کر دیا۔ شیزا وہیں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی،
اس کے ہاتھ میں اپنا سر رکھ کے خاموشی سے رونے لگی۔ اس کی نفرت مکمل طور پہ اس بے پناہ محبت میں ڈھل چکی تھی جو برسوں سے اس کے دل کے کسی کونے میں چھپی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ سلطان کے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتی۔ اب سلطان کی دوری اسے تڑپا رہی تھی۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کی تھی۔ اس نے جی چاہا کہ وہ سلطان کو جگائے، اس کے سینے سے لگ کے کہے۔ اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس نے کتنا گہرا زخم اسمان کو لگایا۔ سلطان کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا اس کے ہاتھ پہ کوئی بوجھ ہے۔ نیچے دیکھا تو شیزا وہیں فرش پہ بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان ابھی بھی خشک نہیں ہوئے تھے۔ سلطان کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے ضبط کی تمام دیواریں گرا دیں اور جھک کے کمال محبت سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شیزا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سلطان کی اسی مانوس حصار میں پایا جہاں اسے سکون ملتا تھا۔ اس بار اس نے خود کو چھڑایا نہیں بلکہ سلطان کی قمیص کو مٹھیوں میں بھینچ کے اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ مجھے معاف کر دے، میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ اس کی سسکیوں نے سلطان کے جگر کو چیر دیا۔ سلطان نے اس کے سر پہ بوسہ دیا، اسے خود سے مزید قریب کر لیا، جیسے وہ اسے دنیا کے ہر غم سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ تم کبھی اکیلی نہیں تھی شیزا، میں تمہارا سایہ بن کے تمہارے ساتھ تھا، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی دور کیوں نہ بھاگتی۔ سلطان کی آواز میں پرانی شفقت نئی محبت کا امتزاج تھا۔ اس نے شیزا کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب نفرت کی جگہ صرف پچھتاوا اور بے پناہ چاہت تھی۔ شیزا نے ہمت جمع کی اور پہلی بار اس کے نام سے پکارا، سلطان اب مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا، میں آپ کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ سلطان کے لبوں پہ ایک فاتحانہ مگر دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے اس کا ہاتھ اٹھا کے اپنی زخمی کلائی کے نشان پہ رکھا اور کہا، یہ نشان اب ہمارے نئے رشتے کی بنیاد ہے، جہاں صرف محبت ہوگی، کوئی دکھ نہیں۔ حویلی کی وہ فضا جو کل تک بوجھل تھی اب خوشیوں سے مہکنے لگی۔ بڑی بیگم نے جب ان دونوں کو ساتھ مسکراتے دیکھا تو ان کی دعا قبول ہو گئی۔ سلطان نے شیزا کا ہاتھ تھام کے اسے حویلی کی روشن لان میں لے آیا، جہاں سورج کی پہلی کرن ان دونوں کے چہروں پہ نئی زندگی کی نوید بن کے چمکی۔ شیزا کو اپنی بیماری کا ڈر تھا، نہ ہی کسی ماضی کا خوف، کیونکہ اس کا محافظ اس کا مجازی خدا بن چکا تھا۔ ان دونوں کی محبت نے تمام تلخیوں کو شکست دے دی۔ حویلی کی وہ دیواریں اب ان کے قہقوں اور سکون کی گواہ بن چکی تھیں۔